اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ عزیزان کرام قدر، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ انشاءاللہ العزیز ہم اس میں انبیاء علیہم السلام کے حالات و واقعات کے جو ان کے چاہنے والوں اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آئے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کے مختلف واقعات جو انہوں نے معاشرتی حوالے سے لوگوں کے سامنے بیان کیے یا رونما ہوئے، تو بہت ہی سبق آموز واقعات انشاءاللہ آپ ہماری ان ویڈیوز میں ملاحظہ کریں گے۔ لہٰذا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے انشاءاللہ، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج کا ہمارا جو ایک موضوع ہے وہ انتہائی مفید اور بہت ہی زیادہ ایسا موضوع ہے کہ جو معاشرتی طور پہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ انسان کو پروردگار عالم نے اگر بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، مال و دولت عطا کیا ہے، تو اس میں اس کے اس مال میں یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا، مستحقین کا حق ہے، اور اگر وہ انسان اس اپنے مال میں سے یتیموں، مسکینوں، غریبوں کو محروم رکھتا ہے تو یقیناً پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس سے بہت شدید سوال کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ جو کچھ عطا ہوئی ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی اسے عطا ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ کنجوسی، بخل ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر وہ کنجوس نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، سخی ہے، تو بڑے بڑے واقعات بھی اگر ایسے رونما ہو جاتے ہیں یا اس سے کوئی بڑے گناہ بھی مرتکب ہو جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اس پر رحم فرماتا ہے۔ کوئی بڑا گناہ اس سے سرزد ہو گیا، لیکن پروردگار عالم نے اس گناہ کو نظر انداز کر دیا، پروردگار عالم نے اس گناہ پہ اسے سزا نہیں دی، اور پروردگار عالم نے اس پر رحم فرمایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک گروہ آیا، اور اس گروہ میں کچھ افراد تھے۔ انہی افراد میں سے ایک شخص تھا کہ جو انتہائی بد اخلاق، بدتمیز اور منہ پھٹ انسان تھا۔ اب رسول ختمی مرتبہ سے اس کی کچھ بحث ہوئی، اور کچھ بحث و مباحثہ زیادہ بڑھا کہ اس نے کچھ سوالات کیے، پھر وہ ایک بحث بہت طویل ہو گئی۔ اب جب بحث طویل ہوئی تو اس شخص نے رسول ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کرنا شروع کر دی کہ یہ معاملہ اتنا بڑا کہ آپ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید غصہ آ گیا، اور آپ نے غصے کی حالت میں نیچے دیکھنا شروع کر دیا کہ جیسے ہی آپ نے غصے کی حالت میں نیچے دیکھنا شروع کیا، اپنے سر کو جھکا دیا، تو جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ ھذا رجل یطعم الطعام، یعنی یہ رجل، جو یہ انسان سخی ہے اور لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اب جیسے ہی ختمی مرتبہ نے یہ سنا جبریل امین سے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص سے مخاطب ہوئے کہ اگر میرا پروردگار عالم تمہارے بارے میں یہ نہ وحی نازل کرتا کہ تم سخی ہو اور اپنے مال سے لوگوں کو کھلاتے ہو، اپنے مال سے لوگوں کو محروم نہیں کرتے ہو، تو یقیناً میں تمہیں اسی جگہ نشان عبرت بنا دیتا۔ اب جیسے ہی اس شخص نے یہ سنا اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ شخص مسلمان ہو گیا اور آپ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آ گیا۔ اور جب ایمان لے کر آ گیا تو وہ آپ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کا اور میرا پروردگار عالم یقیناً صحیح فرماتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی اپنے مال سے کسی کو محروم نہیں کیا۔ کہ دیکھیے عزیزان گرامی قدر کہ یہ شخص رسول ختمی مرتبہ سے بد اخلاقی اور بدتمیزی
اس نے کی اور ان کے ساتھ بدسلوکی سے پیش آیا کہ جس کی وجہ سے ختمی مرتبت کو شدید غصہ آ گیا. لیکن رسول ختمی مرتبت کے ساتھ یہ عمل جب اس نے یہ کیا، لیکن پروردگار عالم نے اس کو معاف کر دیا اور اپنے رسول پر وحی بھیجی کہ یہ شخص لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اپنے مال سے کبھی بھی کسی کو محروم نہیں کرتا. اس شخص نے اتنا بڑا گناہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی پروردگار عالم نے اس پر رحم کیا اور وہ شخص مسلمان ہو گیا. لہذا پروردگار عالم نے اگر ہمیں کچھ عطا کیا ہے، اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، تو ہم پروردگار عالم کی خوشنودی کے لیے اپنے مال میں سے لوگوں کو عطا کریں. اور اگر کبھی ہم نے یہ کام نہیں کیا تو یقیناً روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہمارا سخت حساب و کتاب ہوگا. لہذا خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنے مال میں سے یتیموں، مسکینوں، محروموں کو عطا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.